وہ یہ جو کسی زمانے میں خیابان سرسی تھے، اب پتہ نہیں کیا نام کر دیا، نام بھی بدلتے رہتے ہیں۔ یہ جو پشاور روڈ سے پیر بزائی اور پیر بزائی سے فیض آباد سڑک آتی ہے، اور میں دائیں بائیں مکانات اور بلڈنگیں دے رکھا تھا۔ میں سوچا تھا کہ ان کو دیکھ کے کوئی سمجھ سکتا کہ یہ ملک کبھی ترقی کرے گا؟ کیوں ہمارے ہاں اتنی بدحالی ہے؟ کیوں اتنی پسماندگی ہے؟ کیوں ہماری سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہے؟ کیوں ہمارے لوگ تہذیب یافتہ نہیں ہے؟ کیوں لوگ بے شعور ہیں؟ ہمارے گلی محلوں میں بچوں کو کیوں دیکھ کے وہ احساس نہیں ہوتا جو ہمیں باہر کے ملکوں کے بچوں کو دیکھتے ہوتے ہیں؟ کبھی ان کے پارکوں کی اندر بچوں کو کھیلتے دیکھیں، کبھی ہمارے بچوں کو کھیلتے دیکھیں۔ یہ نہیں کہ وہ پنجابی بولتے ہیں تو پوری، ہمارے بچوں کو سلیقہ ہی نہیں ہے۔ ہمیں زندگی گزارنے کا کوئی سلیقہ نہیں ہے، اور اس لیے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ تو یہ ہمیں اپنے آپ کو تہذیب میں لانا ہے اگر ہمیں ترقی کرنی ہے، اگر ہم نے دنیا کا مقابلہ کرنا ہے اور دنیا کے اندر سرخرو ہو کے جینا ہے۔ آخری بات کر رہا ہوں، وہ کہ میری شدید خواہش تھی کہ میں اور میرے بچے اس ملک سے وابستہ رہیں اور یہیں رہیں، لیکن بچوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، پھر اور چیزیں آ جاتی ہیں۔ میری بیٹی کینیڈا چلی گئی، وہ کہتی ہے ابو جی زندگی ہے تو کینیڈا میں ہے، پاکستان کی زندگی کوئی زندگی نہیں، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا زندگی ہوتی ہے۔ میرا بیٹا قطر چلا گیا، وہ کہتے ہیں ابو جی آپ کو اس زندگی کا پتہ ہی نہیں جو ایک آزاد ملک کی، ایک خوشحال ملک کی زندگی ہوتی ہے، آپ بدترین زندگی گزار رہے ہیں۔ حالانکہ میں لاہور کے ایک اچھے علاقے میں رہتا ہوں، الحمدللہ اچھے وسائل ہیں میرے پاس، لیکن وہ کہتے ہیں ابو جی یہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ تو ہم پاکستانی حیثیت قوم کوئی زندگی نہیں گزار رہے، ہم کوئی خوشحال نہیں ہے، ہم کچھ نہیں ہے ہمارے پاس، اور ہمارا کوئی ادارہ اس قابل نہیں کہ ہم دنیا کو اس کو پیش کر سکیں۔ تو یہ زندگی اگر چلتی رکھنی ہے تو انگلش مسلط رہے، ہم گرتے پڑتے گھسٹتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں۔ اگر ہمیں اس زندگی سے نجات حاصل کرنی ہے اور ویسی زندگی گزارنی ہے جیسی زندہ لوگ گزارتے ہیں، پھر ہمیں اردو میں آنا ہوگا، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔ بہت